بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی اعضاء اللہ رب العزت نے ایک انسان کو دیے ہیں، وہ سارے کے سارے بہت ہی اہم مقاصد کو سرو کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہر ایک آرگن وائٹل آرگن نہیں کہلواتا۔ وائٹل آرگن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر ایک انسان کی زندگی آگے چل نہ سکے۔ تو اب مثلا لوگ پتا نکلوا دیتے ہیں، زندہ تو رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں پتے جیسی ہیں، کچھ چیزیں اور ذرا زیادہ اہمیت کی ہیں، تو کچھ چیزیں انتہائی اہمیت کی۔ ہمارا جو برین ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے، یہ سب سے زیادہ اہم آرگن ہے ایک انسان کے جسم کا۔ اور اسی لیے دیکھیں موٹر سائیکلسٹ جو ہیں یا حتیٰ کہ جو سپورٹس گاڑیاں چلاتے ہیں، مقابلوں میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں۔ کرکٹر ہیلمٹ پہنتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس اہم ترین آرگن کو اگر ہم استعمال کرنا جانتے ہوں، بہتر انداز کے اندر استعمال کرنا جانتے ہوں، تو یقیناً اس کے اندر بے شمار فوائد ہیں، اور جن سے آج ہماری اکثریت محروم ہے۔ ہم بڑا سمپل سا اس کا اور منیمم سا کم سے کم جو اس کا یوزیج ہے، جو کم سے کم اس کے بینیفٹس ہیں، ہم صرف وہی لے رہے ہیں، اور میکسیمم بینیفٹس جو ہیں ان کی طرف ہم جا نہیں پا رہے، اور لیک آف اویئرنیس، لیک آف نالج، معلومات کی کمی جو ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے، اور ذہن جو ہے اس کو آپ برین اگر کہتے ہیں، تو برین کا پھر ایک مائنڈ ہوتا ہے، اور یہ مائنڈ ہوتا ہے در حقیقت کہ جو کہہ لیں کہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ تو اس سافٹ ویئر کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کچھ ہم نے انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں، ہم نے اس کو کچھ گائیڈ لائنز دینی ہوتی ہیں، اور جب ہم اس کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ بات پھر کہہ لیں کہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جس طرح کا ہوگا اسی طرح کی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ اپنے ذہن کو دیتا ہوا نظر آئے گا، اور ہمارے بے شمار انسان ایسے ہیں کہ جو اپنے ذہن کو ایسی گائیڈ لائنز دے رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، اور بینیفٹ نہیں ہو پاتا۔ تو اس وجہ سے ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ذہن کو ایسی ہدایات دے، اور کہ جس کی وجہ سے اس انسان کا جو ذہن ہے وہ بہتر انداز کے اندر کام کرے، اور مفید کہہ لیں کہ نتائج، نقصان کی بجائے مفید نتائج جو ہے وہ پروڈیوس کرے۔ اور یہ ایک طرح کی برین ہینڈلنگ اور مائنڈ مینجمنٹ آپ کہہ لیں، مائنڈ سائنس کہہ لیں، جو کہ آج کل ٹرم جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی استعمال کے اندر رہتی ہے، اور ایک طرح کا ایک نیا ڈسپلن، ایک نئی لائن جو ہے وہ دریافت آپ کہہ لیں کہ وہ اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور مائنڈ سائنس کے مطابق جو ہے آپ جو کام بھی آپ کو ہمیں لگے کہ یہ کام ضروری ہے، یا اس کام کے کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، نہیں یا تو یہ کہ یہ مجھے اس کو نہ کرنے سے نقصان ہو جائے گا بہت اگر میں یہ نہ کر سکا، یا میں اگر کر لوں گی تو مجھے اس کا بہت بینیفٹ ہو جائے گا۔ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور پھر جن کے بارے میں جن کو آپ نے اٹیمپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کو آپ نے ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم نہیں کر پائیں گے
تو ظاہر ہے کہ ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں لازماً ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور ہو نہ ہو یہ کام تو لازم ہو جائے۔ تو یہ ایکسکیوز می، یہ دونوں طرح کے جو کام ہیں، دونوں طرح کے جو کام ہیں، آپ چاہے وہ جتنے بھی بظاہر جتنے بھی پیچیدہ نظر آئیں، آپ نے کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی نہیں کہنا کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، یا یہ کام بہت مشکل ہے۔ آپ نے مشکل کا لفظ جو ہے قطعاً استعمال نہیں کرنا، بلکہ وہ UAE کے باسی ایک جملہ اکثر کہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ ایک انسٹرکشن جو میں دیا کرتا تھا اپنے بہت پہلے، آج سے 20-22 سال پہلے، اپنے ذہن کو، اور جس کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی پرابلم سامنے آتی، کوئی ایسی چیز سامنے آتی کہ جو ذرا چیلنجنگ ہو، جو ذرا، تو میں یہ کہتا تھا کہ دس از ناٹ اے پرابلم، دس از ناٹ اے پرابلم، دس از ناٹ اے پرابلم۔ آپ اس کو بھی پرابلم کے طور پہ ٹریٹ نہ کریں، آپ اس کو بھی ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیں۔ اسی طریقے سے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک لفظ جو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا وہ یہ ہے، مشکل کبھی نہ کہیں۔ آپ کہیں جی میں کر لوں گا، میں کر لوں گی، آئی کین ڈو دیٹ، آئی کین ڈو دیٹ، آئی کین ڈو دیٹ، آئی کین ڈو دیٹ۔ آپ نے یہ بات اتنے بار اپنے ذہن کو، ہم سب کو بتانی چاہیے، میں کر لوں گا، آئی کین ڈو دیٹ۔ یہ بات ہم نے اتنی ریپیٹ کرنی ہے، اور اتنے مختلف اور اتنے اعلیٰ انداز کے اندر کرنی ہے کہ یہ بات ہمارے تحت الشعور کے اندر تک چلی جائے کہ آئی کین ڈو دیٹ، آئی کین ڈو دیٹ، دس از اے فن۔ یہ جو ہے آئی کین ڈو دیٹ، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ یہ جو انسٹرکشنز ہیں جو ہم اپنے ذہن کو دیں گے، ان انسٹرکشنز کا بے تحاشا فائدہ ہمیں ہوگا، اور اس کام پہ بہت اثر انداز ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ کیسے اثر انداز ہوگا؟ تو بات صرف یہ ہے کہ بات تو ہم ذہن کی کر رہے تھے، بات تو ہم برین کی کر رہے تھے، تو ہمارا جو ذہن ہے در حقیقت اگر ہم کہتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے، یہ پرابلم ہے، یہ میں نہیں کر پاؤں گی، تو یہ اس کو مشکل بنا دیتا ہے، اور ہمیں کوئی ایسا آئیڈیا نہیں دیتا، ہمیں کوئی ایسا کہہ لیں کہ وہ نہیں دیتا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ بھائی میں یہ کام کر لوں گی۔ اور اس کے برعکس اگر ہم یہ ایک بات اپنے آپ کو بتاتے رہیں، اور مسلسل بتاتے رہیں، اتنا بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو کنونس کر لیں۔ کتنا بتائیں؟ کتنی دفعہ بتائیں؟ اتنی دفعہ بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو کنونس کر لیں۔ اور یہ اپنے آپ کو کنونس کرنا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہمارے تحت الشعور کے اندر، ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے عین ممکن ہوتا ہے، ہمارے لیے عین ممکن ہوتا ہے، اور اس لیے عین ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے جب یہ کنونس ہو جائے کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو ہمیں پھر اس کے سولوشنز دیتا ہے، ہمیں آئیڈیاز دیتا ہے، ہمیں راہ دکھلاتا ہے، ہمیں سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھئی آپ اس سمت کے اندر جائیں اور اب آپ یہ کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میری بات کلیئر ہو گئی، اور انشاءاللہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے، اور اس پہ عمل کر کے اس کے جو فوائد ہیں ہم اس سے بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو مستفیض کرتے رہیں گے۔
اور یہ بات مائنڈ سائنس کی ہے، اور اسی کو اسی طریقے سے لینا چاہیے۔